اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ایکو 401 پرنسپلز آف اکنامکس کا گریڈڈ ڈسکشن بورڈ کا سولوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو پہلے میں آپ کے سامنے کویشچن کو ایکسپلین کروں گا, اس کے بعد ہم جائیں گے جو اس کا ریٹن فارم میں سولوشن اس کی طرف, اور ساتھ ساتھ میں پھر وہ سولوشن بھی آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو ساری بات کی سمجھ آ جائے اور آپ اس جی ڈی میں فل نمبر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے اسکپ نہیں کرنا تاکہ جو بھی میں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی آپ کو سمجھ آ جائے, اور اس کے بعد آپ لوگ اس میں آسانی سے تھوڑی سی محنت کر کے, ٹھیک ہے, آپ لوگ اس میں مطلب کہ فل نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ کویشچن آپ لوگوں کا ایک ہی ہے اور بہت آسان کویشچن ہے, لیکن پہلے آپ کو کویشچن کو سمجھ لیں گے. کویشچن کی جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد جو جی ڈی بی کا آنسر ہے وہ آپ لوگوں کے لیے لکھنا زیادہ آسان ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کی کچھ بیسک گائیڈ لائنز ہیں جن کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جو جی ڈی بی ہے اس کو آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ اس کا آنسر نہیں کرنا, ایک دوسرے کا بھی نہیں کرنا, اور انٹرنیٹ سے بھی کاپی پیسٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنا آنسر تیار کرنا ہے. اس کے علاوہ فونٹ سائز آپ لوگوں نے ٹرن رکھنا ہے, اور فونٹ اسٹائل آپ لوگوں نے ٹائمز نیو رومن پک کرنا ہے. باقی سب کو پتہ ہے کہ کیسے آپ لوگوں نے سبمٹ کرانی ہے. یہاں پہ آپ لوگ پہلے بھی آتے ہیں اور یہ جی ڈی بی کا سیکشن ہے. یہاں پہ پوسٹ میسیج پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کا آنسر یہاں پہ سبمٹ کروا سکتے ہیں. تو گریڈڈ ڈسکشن بورڈ آپ کا 10 جولائی کو اوپن ہوئے آج ہی. اس کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 14 جولائی ہے. 5 دن کا ٹائم آپ کے پاس ہے, اور ٹوٹل اس کے نمبر 5 ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے ہمارا یہاں پہ کیس کیا ہے, کیونکہ اس کیس کو ہم پہلے سمجھیں گے, اور اس کیس کو سمجھنے کے بعد جو ہماری یہاں پہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم یہاں پہ پورا کریں گے, ٹھیک ہے. تو پہلے جو کیس ہے وہ میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں بجائے کہ ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ ریڈ کریں. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اسد نام کے ایک بندہ ہے جو کہ پرنٹنگ کمپنی کے اندر, نیوز پیپر کی ایک پرنٹنگ کمپنی ہے, اس کے اندر کام کرتا ہے. تو اب جو نیوز پیپر کے ریڈرز ہیں اب وہ شفٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف, ٹھیک ہے. مطلب کہ پہلے جو لوگ اخبار پڑھتے تھے اب وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف انٹرنیٹ کی وجہ سے شفٹ کر رہے ہیں. اب یا تو وہ فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا کہیں بھی وہ نیوز دیکھ لیتے ہیں جو بھی مطلب کہ کرنٹ, یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جو کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد یا پھر وہ یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی یعنی کہ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ڈیجیٹل فارم میں نیوز پیپر اویلیبل ہوتے ہیں, اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو نیوز پیپر کے ریڈر تھے, ٹھیک ہے, اب وہ شفٹ ہو رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف, کیونکہ ٹیکنالوجیکل پروگریس ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. جس کے بعد کمپنی نے یہ آبزرو کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو نیوز پیپر کی کمپنی ہے اس نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہماری جو سیل ہے نیوز پیپر کی وہ کافی زیادہ ڈیکریز ہو گئی ہے. اب جو مطلب کہ ریڈرز ہیں نیوز پیپر کی, ان کی جو انگیجمنٹ ہے جو کہ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف ہے, اس انگیجمنٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اب کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی جو پرنٹنگ موڈ ہے اس سے شفٹ ہوتے ہیں ڈیجیٹل موڈ کی طرف, ٹھیک ہے. ہم بھی جو فزیکل مطلب کہ بنا رہے ہیں نیوز پیپر, تو ہم بھی اس کو چھوڑ کے ہم پرنٹ کرتے ہیں, پرنٹنگ وغیرہ کو سارا کام ختم کر رہے ہیں, اور ہم بھی ڈیجیٹل نیوز پیپر بنائیں گے, کیونکہ جو ہمارے ریڈرز ہیں ان کا انٹرسٹ اب جو فزیکل نیوز پیپر ان کی طرف کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری سیلز بھی کم ہو گئی ہیں. تو اب ہم بھی جو مطلب کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے ڈیجیٹل موڈ کی طرف جائیں گے. اب اس جو شفٹ ہے, اس شفٹ کی وجہ سے جو کہ پرنٹ سے ہو کر اب پرنٹنگ موڈ سے ڈیجیٹل موڈ کی طرف گئی ہے یا جائے گی, اس شفٹ کی وجہ سے اب اسد, ٹھیک ہے, جس کا ذکر ہم نے پہلے یہاں پہ کیا کہ نیوز پیپر پرنٹنگ کمپنی میں کام کرتا ہے, اور اس کے بعد اسد اور اس کے علاوہ باقی کئی اور امپلائیز ہیں جن کا تعلق پرنٹنگ پروڈکشن سے ہے. اب ان کی جو جابز ہیں وہ یہاں پہ ختم ہو گئے ہیں, وہ لوگ ان امپلائی ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد بیکاز آف دس ٹرانسفارمیشن, اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے اسد اب نئی جاب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ ان کو ایکول سیلری مل رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو یعنی کہ ڈیجیٹل نیوز پیپر کے اندر اب ان کو وہی یعنی کہ جاب نہیں مل رہی ہے جہاں پہ وہ جو یعنی کہ جتنی سیلری وہ اب پہلے پرنٹنگ پروڈکشن سے لے رہے تھے, اب اتنی سیلری, اور ان کو اب نیو جو پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈیجیٹل نیوز پیپر کمپنی ہے اس کے اندر ان کو وہی کام نہیں مل رہا, کیونکہ ان کی جو لو لیول آف سکلز اینڈ ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے. اینڈ ہی ول فیس ان امپلائمنٹ, اب وہ ان امپلائمنٹ فیس کریں گے ڈیو ٹو دس ٹرانسفارمیشن. تو یہ آپ لوگوں کا کیس تھا. اب یہاں پہ 2 ریکوائرمنٹ سے پہلے تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پہ جو آپ لوگوں کا کیس ہے, اس کیس کے اندر کون سی جو ٹائپ آف ان امپلائمنٹ ہے اس کا ذکر کیا کہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, صرف اس کا نام لکھیں گے تو اس کے آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس طرح کی جو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے اس کو ڈیل کیسے کیا جاتا ہے. تو ایک سولوشن آپ لوگوں نے شارٹ سے دینا ہے, بہت آسان اسائنمنٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں سولوشن کی طرف. اگر آپ کو یہاں تو کوئی کوشچن ہے تو کوشچن آپ لوگوں کو لازمی کر لینا ہے. تو چلتے ہیں جی, یہاں پہ ہینڈ آؤٹس میں آپ آ جائیں, اور ہینڈ آؤٹس میں آنے کے بعد یہاں پہ پیج نمبر 143 ہے, ٹھیک ہے. 143 بھی یہاں پہ ٹائپس آف ان امپلائمنٹ کا ذکر کیا گیا. یہاں پہ فرکشنل ان امپلائمنٹ ہے, اسٹرکچرل ہے, اس کے بعد سائیکلیکل ہے, ٹیکنالوجیکل ہے, اور اس کے بعد کلاسیکل اور ریئل ویج ان امپلائمنٹ ہے. تو یہاں پہ 5 ٹائپس آف
ان امپلائمنٹ کا ذکر کیا گیا. اب یہاں پہ آپ لوگ اس پیراگراف اگر آپ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو آپ لوگوں کا کیس ہے اس کیس کے اندر جو اسد نے ان امپلائمنٹ فیس کیا وہ کون سی ان امپلائمنٹ ہے. کیا وہ فرکشنل ہے, اسٹرکچرل ہے, سائیکلیکل ہے, ٹیکنالوجیکل ہے یا پھر کلاسیکل ہے. تو میں ڈیفینیشن کو ریڈ نہیں کر رہا, آپ نے ان تمام کو ریڈ آؤٹ کر لینا. میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد ان کو آپ تھوڑا بہت اوور ویو لے لیں گے, آپ کو خود ہی اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس میں کون سا جو امپلائمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں سولوشن فائل کی طرف اور مزید جو اس کا سولوشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس سولوشن فائل ہے جو کہ میں نے یہاں پہ تیار کر لی ہے اور جو کیس ہے وہ آپ کو آلریڈی سمجھ آ گیا, کویشچن کی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہے. تو اب یہاں پہ پہلی ہم ہیڈنگ دیکھیں سولوشن کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے نیکسٹ ہیڈنگ آپ نے یہاں سے دینی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کی. آئیڈینٹیفیکیشن کی ہیڈنگ کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کون سی ان امپلائمنٹ کی ٹائپ ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. تو یہاں پہ جو میں نے ذکر آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ ہے اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ. ٹھیک ہے, اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ اسد نے فیس کیا, میں نے یہاں پہ اس کو اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ کے نام سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو یہی آپ لوگوں کے صرف اگر آپ یہ ایک لائن لکھ دیں گے یہاں تک, ٹھیک ہے, دا ٹائپ سے لے کر اور یہاں تک یہ لائن آپ لکھ لیں گے, آپ کا پہلا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا, 2 نمبر آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. اب یہاں پہ اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ میں نے اس کو کیوں کہا, کیونکہ جو اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ ہوتی ہے وہ تب مطلب کہ ہوتی ہے کہ جب مس میچ ہوتا ہے بٹوین دا اسکلز اینڈ کوالیفیکیشن آف ورکر اینڈ دا ریکوائرمنٹس آف اویلیبل جاب. کہ جو اویلیبل جاب ہے اس کی ریکوائرمنٹس, اس کے بعد جو کوالیفیکیشن ہے ورکر کی اور اس کے بعد جو اسکلز ہیں ورکر کی, ان کے درمیان مس میچ ہوتا ہے. جب یہ آپس میں میچ نہیں کرتی ہیں, آسان لفظوں میں کمپنی کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے, آپ کی اسکلز کچھ اور ہیں, آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ کچھ اور ہے, تو پھر یہ مس میچ ہو گیا. اس مس میچ کی وجہ سے جو اسد ہے اس کو بھی جاب نہیں مل رہی. تو یہ ہم نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا لے گی جو اسٹرکچرل ان امپلائمنٹ ہے وہ یہاں پہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیس کے اندر. ٹھیک ہے, باقی ہینڈ آؤٹس میں نے آپ کو ابھی بھی دکھائے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اسٹرکچرل ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سائیکلیکل ہے, ٹیکنالوجیکل ہے. ٹیکنالوجیکل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی ٹیکنالوجی ریپلیس کرتی ہے, لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں ہے. ہمارے کیس کے اندر مس میچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو یعنی کہ پہلے وہ پرنٹنگ پروڈکشن میں کام کرتا تھا, اس کے بعد اب وہ یعنی کہ جو ڈیجیٹل نیوز پیپر کی کمپنی ہے, اب اس کے اندر اس کو جاب نہیں مل رہی. وہ انہوں نے یہاں پہ ذکر آلریڈی کر دیا. یہاں پہ دیکھیں یہ لائن انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ان دا ڈیجیٹل نیوز پیپر کمپنی ڈیو ٹو لو لیول آف اسکلز اینڈ ایجوکیشن. اس کے بعد جو اسکلز ہیں اینڈ ایجوکیشن ہے وہ کافی لو ہے, جو کہ ڈیجیٹل کمپنی کے اکارڈنگ نہیں ہے, اس لیے اس کو یہاں پہ ان امپلائمنٹ فیس کرنا پڑی. تو یہاں پہ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا لیا. اس کے بعد جی آپ نے سولوشن بھی لکھنا ہے. تو سولوشن آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اس کا پاسبل سولوشن ہو سکتا ہے کہ ریٹیننگ اپ اینڈ اپ اسکیلنگ پروگرام. ٹھیک ہے, ریٹریننگ اور اس کے بعد اپ اسکیلنگ پروگرامس. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مطلب کہ کئی قسم کے ٹریننگ پروگرامس کو یعنی کہ ہیلڈ کروایا جائے اور اس کے اندر فوکس ان کا کیا ہو کہ جو یعنی کہ ڈیجیٹل نیوز پیپر انڈسٹری کے اندر جو سروسز یا جو کام چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ وہ کام سکھایا جائے. ٹھیک ہے, یا کوئی ایسے ایجوکیشنل جو کورسز ہیں, ایجوکیشنل کورسز کو ایسے تیار کیا جائے کہ اس کے اندر اب جو باتیں کی جائیں وہ جو ڈیجیٹل جو نیوز پیپر مطلب کہ کام ہوتا ہے, ڈیجیٹل نیوز پیپر کی انڈسٹری ہے, اس کو مائنڈ میں رکھ کر بنایا جائے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ایجوکیشنل کورسز ہیں, چاہے وہ کوئی ٹریننگ دی جا رہی. تو اس ٹریننگ کے اندر تمام جو نیسیسری نالج ہے, اسکلز ہیں, وہ ایسی دی جائیں تاکہ جو اسد کی طرح کے اور کئی لوگ ہیں جو کہ اب اس پروڈکشن کی وجہ سے, اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے ان امپلائی ہو گئے ہیں, تو تاکہ ان کو بھی آگے جو ڈیجیٹل نیوز پیپر کی کمپنی ہے یا سیکٹرز ہے اس کے اندر ان کو آسانی سے جاب مل سکے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کو کروایا جائے, یا پھر جو ایجوکیشنل کورسز ہیں ان کے اندر ایسا کنٹینٹ ہو کہ جو نیوز پیپر ڈیجیٹل نیوز پیپر کی انڈسٹری کے اندر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا اسکل چاہیے ہوتی ہیں یا جو بھی نالج چاہیے ہوتا ہے تو وہ نالج تمام ان کے اندر مینشن ہو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد باقی یہاں پہ ان ایڈیشن ٹو ریٹرننگ پروگرامس تو فائنینشیل مطلب کہ اس میں آپ اسسٹنس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ مطلب کہ ایک انڈسٹری سے دوسری انڈسٹری کی طرف چاہ رہے ہیں تو یہ اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس, جاب پلیسمنٹ سروسز اینڈ سبسڈیز آپ دے سکتے ہیں فار ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ایکسپینسز. تو یہ کام آپ کر کے اپنے ورکر کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا جو ڈیجیٹل کمپنی ہے اس کے اندر بھی وہی ورکر آپ کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس طرح ان امپلائمنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں. باقی یہاں پہ کچھ اور میں نے یہاں پہ ریزن مینشن کیے ہیں, ان کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا, میں ان کو ایکسپلین نہیں کرا, ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک جو ریزن ہے وہ یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا, ایکسپلین بھی کر لیا. باقی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے 5 لکھ لیے ہیں, اور ان 5 میں سے آپ نے کوئی بھی آپ پک کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا بہت آسان ورڈنگ میں کر کے آپ لوگ اس کو لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کا سولوشن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سولوشن کی
سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اسٹل آپ کو کہیں بھی مسئلہ ہوتا ہے یا کسی بھی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں کو لازمی بات کرنی ہے. میں انشاء اللہ آپ کو رپلائی دوں گا. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ اندر جتنی بھی میتھڈ کے سولوشنز اپلوڈ کروں تو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.